عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بزرگوں کا روحانی علاج۔ یوں تو روحانی علاج کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، آدمی ہو، عورت ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، روحانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور روحانی علاج کروانا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ روحانی علاج میں ہوتا کیا ہے ناظرین؟ اللہ پاک کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، اسماء الحسنہ سے روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ پروگرام خصوصیت رکھتا ہے بزرگوں سے متعلق، تو الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہمارے جو بڑی عمر کے افراد ہیں، بزرگ ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جو معاملات ان کو درپیش آ سکتے ہیں یا آتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ان کے حل کے لیے وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے اور استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ اور بالعموم یوں ہمارے تمام یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے یہ پروگرام روحانی علاج۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت ساری دعائیں اور وظائف روحانی علاج سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج الحمدللہ عز و جل جمعۃ المبارک ہے، اللہ پاک جمعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں، قبولیت والے لمحات آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کی ایک نیکی ناظرین یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ راہ خدا عز و جل میں بھی دیں، نیکیوں کی کثرت کریں، نیک اعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہمیں دین و دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابتدا میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں بھی آپ کو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ کبھی تو تعویذ بنانے کا بھی طریقہ الحمدللہ عز و جل ہم بزرگوں کو، ناظرین کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتاتے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے، بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے۔ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص بزرگوں کے لیے کون سا روحانی علاج کا تحفہ لائیں، کیا وظیفہ لے کر آئیں، کیا سکھائیں گے آج؟ جنید بھائی، آج کا جو روحانی علاج ہم لے کر آئے ہیں اس کی یہ سمجھے کہ ہر شخص کی چاہت ہے آج کل کے دوروں کے حساب سے۔ بالکل ارشاد فرمائے، ہمارے بزرگوں کی کیا چاہت ہے، کیا چاہ رہے ہیں، تو روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ روحانی علاج، بالخصوص اس سلسلے کے اندر ہم بزرگوں کے لیے ایک روحانی علاج بتاتے ہیں، اور آج کے سیگمنٹ میں جو ہم بتانے جا رہے ہیں اس کا تعلق ویسے تو ہر شخص سے ہے، لیکن بالخصوص ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ کر اپنی نوکری سے، اپنی سروس سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کمزوری یا بڑھاپے پن کی وجہ سے وہ مال کمانے کے لائق نہیں رہتے، اور کمزوری کی وجہ سے وہ روزگار ان کو ملتا نہیں ہے، اور اس عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ نوکری بھی نہیں ملتی، تو مالی مشکلات کا بیچارے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بالخصوص بزرگوں کے لیے اور بالعموم سبھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بہترین ایسا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں کہ جو آپ کی مالی مشکلات کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، اور جو آپ کے رزق میں برکت لے آئے گا، اور بڑا آسان سا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب آپ مسجد میں جائیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض نماز سے پہلے
سنت فجر اور فرض نماز کے درمیان آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا رزاق، یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ روحانی علاج اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا رزاق 500 مرتبہ پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیم بھائی، یہ تو رزق میں برکت اور مالی مشکلات، وظیفہ ایک ہے، فوائد دو ہیں، فوائد مالی بہت سارے مشکلات ہیں، بھی دور ہو الحمدللہ۔ جائیں گی اور الحمدللہ رزق میں برکت ہے۔ یہ برکت بڑی بھی۔ پیاری بات آپ نے کہی کہ بالخصوص جو ہمارے بزرگ ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، اب جیسے کوئی 60 سال کی عمر میں جا کر ریٹائر ہو جاتا ہے، کسی کو فارغ کر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی جسمانی کمزوری، کوئی جسمانی ایسی بیماری میں، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی آزمائش میں آ جاتا ہے نا، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے نا، کسی کو مثال کے طور پر جاب سے ہٹا دیا، بھائی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ایسے افراد کے لیے یہ بہت شاندار وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس میں برکت دینے والا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کریں، اور یہ جو وظیفہ بتایا گیا یہ خاص وقت میں اور مخصوص تعداد میں ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے، مخصوص وقت میں اور مخصوص تعداد جو آپ کو بتائی گئی نا 500 مرتبہ یہ آپ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل کرم ہوگا، مالی مشکلات بھی دور ہوں گی، رزق میں برکت بھی رہے گی۔ اور اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، رزاق یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے، اور یا رزاق یہ پڑھتے رہیں گے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا رزق بھی بڑھتا رہے گا، مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مالی مشکلات دور ہونے کا اور رزق میں برکت کا وظیفہ ارشاد فرمایا، لیکن ابھی جائیے اگر نہیں، تشریف رکھیں آپ، مزید بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انشاءاللہ الکریم جاری رہے گا، آپ بھی شامل رہیے گا اور آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ایک مسئلہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے نیند کا مسئلہ ہو گیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کوئی نیند کا وظیفہ ارشاد فرما دے بیٹا، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، نیند میں بے چینی سی رہتی ہے، بس دعا فرما دے بیٹا میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، چین والی، سکون والی، راحت والی، پرسکون آپ کو نیند اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اور دوسرا جو آپ نے اپنے دل کے حوالے سے بھی کہا نا، اللہ پاک آپ کو قلبی سکون بھی عطا فرمائے، دل کی جو بھی امراض ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ اس میں وظیفہ تو ہم انشاءاللہ الکریم مبلغ سے معلوم کریں گے، بزرگ مبلغ بھی موجود ہیں۔ ایک مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں، اب جیسے آپ نے کہا نا کہ مجھے نیند نہیں آتی، کروٹیں میں بدلتا رہتا ہوں، یہ کیفیت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور عمر جب بڑھتی ہے نا، اور 60 سال 70 سال کسی کی 80 سال عمر پہنچ جائے، تو اب یہ نیند کا پرابلم ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں بعض اوقات لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا بعض اوقات بے احتیاطیوں کی وجہ سے وہ نیند آور گولیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت نقصان دہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس حوالے سے تربیت فرمائی ہے، آپ کی بڑی شاندار کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جسے نیند نہیں آتی نا تو وہ نیند آور گولیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ وقتی طور پر تو آپ کو نیند آ جائے گی، آپ کو ایسا لگے گا کہ میں پرسکون سو چکا ہوں، لیکن کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اب آپ کو اس کی تعداد بڑھانا پڑے گی، تعداد بڑھا بھی دیں گے نا گولیوں کی، پھر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی، اور یہ جسمانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ سلیم بھائی اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائے کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ دل کا بھی مسئلہ ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، پرسکون نیند آ جائے، تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائے؟ جی جنید بھائی، نیند یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بے نعمت شک ہے، بے شک بے شک۔ اس کا ہمیں مدنی چینل کے ناظرین شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جن اسلامی بھائیوں کو اچھی نیند آتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنی غذاؤں پہ غور کر لیں، کہ بعض اوقات مرغن غذا کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا کرم فرمائے، اور تمام ایسے مریض کہ جن کو نیند کا مسئلہ ہے اور ان کو نیند درست نہیں آتی،
ان کے لیے ایک بڑا بہترین روحانی علاج عرض کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ سکون اور راحت والی نیند آ جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی روحانی علاج کے اسٹال پر دیا جاتا ہے، اور اس تعویذ کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل نیند آ جاتی ہے، اور یہ تعویذ تکیے میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو تکیہ لگا کر جیسے کوئی سوتا ہے نا، تو اس تکیے میں وہ تعویذ رکھ دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل سکون والی نیند آ جاتی ہے۔ اس کی میں نے خود الحمدللہ عز و جل برکتیں دیکھی ہیں۔ روحانی علاج کے اسٹال پر ایک آئے، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی نا، نیند نہیں آتی تھی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ان کو بستے سے تعویذ دیا گیا، تعویذ دیا، اچھا اسی دوران مسجد میں بیان بھی ہو رہا تھا، تو تعویذ دینے کے بعد ان کو ترغیب دلائی گئی کہ چلیں مسجد میں بیان بھی ہو رہا ہے، آپ کچھ دیر شرکت بھی کر لیں۔ اچھا انہوں نے بیان میں شرکت کی، اور وہ اپنا دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے نا، وہ آئے، لیکن آپ نے کون سا تعویذ دیا تھا؟ میں نیند نہ آنے کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، جیسے ہی درس میں بیٹھا مجھ پر اونگ آنا طاری ہو گئی، نیند آنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بہرحال روحانی علاج کے سوال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے، قبض کی شکایت بہت رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ قبض کی شکایت کے حوالے سے نا انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ آصف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ماشاءاللہ بزرگوں کا روحانی علاج بہت زبردست ہے، اور ماشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے کافی سارے روحانی علاج سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں اپنا ایک مسئلہ شیئر کرنا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں، اور کافی ٹائم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ پلیز دعا بھی فرما دیجئے گا، اور کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام منیر احمد ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ میرے کاروبار میں کام میں بڑی دیر سے مسئلہ آ رہا ہے، میں نے استخارہ کرانا، پلیز مہربانی کر کے استخارہ کر دیں۔ منیر احمد بھائی، جی منیر بھائی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد یونس ہے، اور میری والدہ کا نام انور بی بی ہے۔ میں کاروبار کے لحاظ سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کر دیں۔ تو میرا کاروبار کا بہت مسئلہ ہے، اب تو قرض بھی ہے میرے سر پہ، تو یہ بھی نہیں اتر رہا، اس لحاظ سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری وائف کے گوڈے میں پین رہتی ہے آئے دن، اس سے چلا بھی نہیں جاتا، سویلنگ بھی رہتی ہے۔ تو میری وائف کا نام مدیحہ ہے، اور اس کی مما کا نام ہے نرگس بی بی۔ اللہ پاک آپ کے کاروباری مسائل حل فرمائے، اور آپ کی زوجہ کو شفا عطا فرمائے۔ گردے کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ سلیم بھائی ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جسم پر کافی سوجن آ رہی ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں۔ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی سلیم بھائی آپ استخارے فرما لیجیے، روحانی علاج آپ سے انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے۔ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے قبض کی شکایت کے حوالے سے کہا تھا، کیا فرمائیں گے اس کے لیے وظیفہ؟ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے، پیٹ کا قفل مدینہ۔ سبحان اللہ، فیضان سنت کا ایک باب فیضان ہے۔ سنت کا ایک چیپٹر ہے۔ جی تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی اس کا مطالعہ کر لیں، یہ ایک بہترین کتاب ہے، یہ ان کا روحانی علاج ہو گیا آج۔ یہ ان کے روحانی علاج ہے۔ یہ پڑھ لے، اور اس میں جو نصیحتیں، جو باتیں امیر السنت نے ارشاد فرمائی ہے نا، جو تحریر فرمائی، آپ اس پر عمل کر لیں، یہی آپ کا روحانی علاج ہے۔ اس میں ایک بھوک سے کم کھانے کا مشورہ دیا ہے امیر السنت نے، آپ بھوک سے کم کھانا شروع کر دیں، اور کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ آپ چلیں، آپ یوں سمجھیے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ایسے ناظرین جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا زبردست روحانی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا عظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجیے، یعنی جب بھی پانی پیے 7 مرتبہ پڑھیں، چند سیکنڈوں کا عمل ہے۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اور اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ عز و جل قبض کا مرض دور ہو جائے گا۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہر موقع پر الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے اس میں بہت سیکھنے کی باتیں۔ وہ کیا؟ محتاط آدمی یہ سدا سکھی رہتا ہے،
سبحان اللہ، ہے نا، سبحان اللہ۔ احتیاط کے ساتھ بے چلیں شک۔ انشاءاللہ الکریم، بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل ہماری حفاظت رہے گی۔ باقی پڑھنے کے لیے بھی آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آصف نام، انہوں نے بتایا تھا کہ گھر میں بچے بھی بیمار ہیں، کئی افراد بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور دعا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا تو گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، کیا وظیفہ ہے ارشاد فرمائیں؟ جی جنید بھائی، گھروں کے اندر بعض اوقات لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا، ایک کے بعد ایک بیمار، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو بیچارے اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل مہنگائی کے دور میں علاج کروانا بھی کوئی آسان نہیں ہے نا، واقعی بہت مہنگی آزمائش مہنگی ہے۔ دوائیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے، سب کے امراض کو دور فرما دے۔ اللہ پاک بچوں کو صحت والی، عافیت والی اور نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بہترین روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، تھوڑا سا طویل تو ہے لیکن آپ اس پہ توجہ کریں، ہو سکے تو لکھ لیجئے اس وظیفے کو۔ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور گھر سے بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ الحمدللہ، ملٹی وٹامن وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی وظیفہ ایک ہے اور فوائد کئی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا نا، گھر میں خوشحالی کا، بیماریاں دور ہونے کا اور پریشانیاں دور ہونے کا، گھر کے حالات بدلنے کا، آپ یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں بالخصوص ہمارے جو بزرگ ہیں نا، بڑی عمر کے جو افراد ہیں، عمر بڑھتی ہے، تجربات بڑھتے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان کے اندر ایک خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ناظرین کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے، گھبرائیں نہیں، اپنے آپ پر قابو پائیں، اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا کریم مجھے اس آزمائش پر صبر کرنی اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، خود پر قابو رکھیں، اللہ پاک کو یاد کریں۔ کچھ نہ کچھ مشکل آ جاتی ہے نا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں، جو پہنچنے والی ہے نا وہ تو پہنچ کر رہے گی، جو نصیب میں، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اہم بات میں عرض کروں، ہم اگر مگر میں نہ پڑیں۔ بعض اوقات یہ جو کم اعتقاد کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں یہ کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو اس طرح کی آزمائش نہ آتی۔ تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اگر مگر میں نہ پڑیں۔ اسی طرح بعض لوگ اگر مگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، کہ مثال کے طور پر اگر میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا تو مجھے بڑا نفع دیتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب بیچا، اب مجھے نقصان اٹھانا پڑا، تو یہ بعضوں کا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یوں بھی کافی آزمائش میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اہم بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے نا، تو ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے بچا لیا گیا ہوں، آج میرے بیٹے کو بخار ہے، اللہ نہ کرے اگر میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو جاتا، تو اس کے مقابلے میں یہ کم تکلیف، یہ آسان ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے میں بڑی مشکل سے بچا لیا گیا ہوں، بڑی آزمائش سے میں بچ گیا ہوں، تو انشاءاللہ الکریم صبر بھی آسان ہو جائے گا، اور ایک دن یہ ہماری مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک ہم اپنا یہ بھی ذہن بنائیں کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے نا، تو قصوروار اپنے کو ٹھہرانا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے میری شامت اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے میری غلطیوں کو نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو، تو اپنی پریشانی سے بھی توجہ ہٹا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ مسائل بھی ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے صبر بھی آئے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی سلیم بھائی شاہ سے۔ جی، یہ محمد یونس صاحب ہیں، ان کے استخارے میں نظر بد یا جی اثرات یا عملیات کا معاملہ نہیں ہے، جی بیماری کا، وقتی آزمائش کا اشارہ آ اچھا، رہا ہے۔ صحیح، بیماری کے لیے ان کی والدہ جو ہے بیمار رہتی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ کہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح، اور ان کی وائف کے گردے میں جو ہے درد دیتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ 7 بار
फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारे दूसरी जो कॉल आई थी मुनीर अहमद भाई, तो इनका भी इस्तिखारा किया गया। वक्ती आजमाइश है, अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपना करम फरमाए आमीन आमीन। और इनके कारोबार में जो है बरकत अता फरमाए। इनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि या ज़ल जलाली वल इकराम 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रिस्क के लिए, हलाल रोज़ी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनको हलाल रिस्क अता फरमाएगा। सही। और ये एक और कॉल आई थी हाफिज़ाबाद से, वालदा के लिए इस्तिखारा कराएं। इनकी वालदा के हाथ पाँव सुन रहते हैं, सूजन हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु 76 बार पढ़कर और जहाँ पे सूजन दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह करें। अच्छा, यहाँ एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, बिलखुसूस हमारे वो नाज़रीन जिनके इस्तिखारे किए गए, देखिए हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। इस्तिखारे करके जो जवाबात आपको बताए गए और जो वज़ाइफ़ आपको बताए गए, अब ये वज़ाइफ़, ये रूहानी इलाज अपने मामूलात में शामिल रखिए। मुकम्मल रूहानी इलाज के लिए आप तावीज़ात अत्तारिया के स्टॉल पर आएँ। दुनिया के कई ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं दावत इस्लामी के तहत, जहाँ से आप फ़ी सबीलिल्लाह अपना मुकम्मल एक शरई तकादों के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज करवा सकते हैं इंशाअल्लाह। मगर एक बात याद रखिएगा, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे मज़ीद आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। जुनैद भाई, एक सवाल है कि पिछले प्रोग्राम में आपने बुजुर्गों के लिए आंखों के अमराज के हवाले से कोई वजीफा बताया था, वो वजीफा दोबारा से बता दीजिए। पिछले प्रोग्राम में कुछ हमारी डिस्कस हुई थी आंखों के अमराज के हवाले से, वो आयतुल कुर्सी वाला वजीफ़ा बताया था जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया है। बड़ा कमाल का ये वजीफ़ा है। उस वजीफ़े के बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि अगर कोई नाबीना भी इस वजीफ़े को पढ़े ना, तो वो भी अख्यारा हो जाए, यानी उसकी भी बिनाई वापस आ जाए। सुभान। वो वजीफ़ा ये है कि आप नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। जब आप इस कलमे पर पहुँचेंगे ना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो अब अपने दोनों हाथों की उंगलियां जो है ना अपनी आंखों पर रख लें। अब इस कलमे की तकरार करें, 11 मरतबा आपने पढ़ना है। दोनों हाथों की उंगलियां आंखों पर रहेंगी, 11 मरतबा पढ़ेंगे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। ये 11 मरतबा पढ़ना है और आखिर में एक बार वहुवल अलीयुल अज़ीम। ये पढ़कर जब पढ़ लेंगे ना, फिर उंगलियों पे दम करके फिर दोबारा आंखों पर आप फेर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ आंखों की बिनाई तेज़ हो जाएगी और वो अख्यारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई नाबीना भी इस वजीफे को पढ़े तो वो भी अख्यारा हो जाए। नेक्स्ट कॉल दीजिए। आपका प्रोग्राम बुजुर्गों का रूहानी इलाज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, काफ़ी सीखने को मिलता है। मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी आंखों का ऑपरेशन है। अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए, बग़ैर ऑपरेशन के अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक के शाफ़िउल अमराद है, वो बग़ैर ऑपरेशन के शिफा देने पर भी क़ादिर है। आँखों के ऑपरेशन के हवाले से आपने कहा, चलें नोट कर लिया, हमने दुआ भी करवाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। प्रोग्राम के अख्तिताम पर दुआ भी की जाती है और मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा कि आप रूहानी इलाज के स्टॉल से कार्ड का अमल भी करवाएं और वालदा के लिए तावीज़ात वगैरह भी हासिल कीजिएगा। नेक्स्ट कॉल। मैं अहमद रज़ा बात कर रहा हूँ। रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 50 साल के करीब हो गई है और वज़न भी काफ़ी बढ़ गया है। कोई ऐसा अमल इरशाद फरमा दीजिए कि मेरा वज़न कम हो जाए। और मैंने अपने लिए दुआ भी करवानी थी कि रोज़गार के हवाले से भी कुछ मसाइल चल रहे हैं, इसके लिए भी कोई वजीफ़ा हो तो
इरशाद फरमा दीजिएगा। जी, दोनों ही हवाले से इंशाअल्लाहुल करीम वजीफ़ा मालूम करेंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। हजूर इस्तिखारा करवाना, इस्तिखारा तो कर दे। मोहम्मद मुबीन, वालदा साहब का नाम है सदीका बीबी, और घर में परेशानी है और घर वाले बीमार भी रहते हैं और रिश्तों में रुकावट है। रिश्तों में भी रुकावट, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, घरेलू मसाइल आपके हल फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। इंशाअल्लाहुल करीम अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मुश्किल तारी उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर का नाम फातिमा है, उसकी बेटी का नाम भी फातिमा है। सर ये 4 माह की अभी बेटी उसकी हुई है, वो ज़िद बहुत करती है, रोती है, सारा दिन भी और सारी रात भी रोती है। उसके लिए कुछ वजीफ़ा बता दें। जी, नेक्स्ट कॉल चलाइए। भाई हमारी एक बहन है, उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल है और रिश्ते काफ़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन कहीं बात नहीं बनती। ये बताएं कोई बंदिश है, क्या मामला है। हमारी बच्ची का नाम अमरीन सलमा है, उसकी वालदा का नाम मंजूर बीबी। सही है, सलमा नाम बताया ना इन्होंने। जी, अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। शहजाद अहमद बात कर रहा हूँ मैं वाह कैंट से। सर जी मैं इस्तिखारा करवाना चाह रहा था, जो भी कारोबार करता हूँ उसमें नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता, तो मेरा कोई इस्तिखारा करके मुझे कोई विर्द बता दे। मेरा नाम शहजाद अहमद है और वालदा का नाम जरदा बीबी। जी शहजाद भाई, अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपके लिए भी और वज़ाइफ भी बताएंगे ताकि कारोबारी नुकसान से आप बच सकें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। सलीम भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए इंशाअल्लाह। और आप क़िबला वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा है कि 50 साल बता रहे उम्र इनकी कमोवेश हो चुकी है और वज़न भी इनका काफ़ी बढ़ गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि वज़न कम होने के लिए, वज़न कम करने के लिए भी कोई रूहानी इलाज, कोई वजीफ़ा वो भी इरशाद फरमाइएगा। और कारोबारी हवाले से, रोज़गार के हवाले से भी इन्होंने अपना ये मसला बयान किया था, तो दोनों का ही रूहानी इलाज इरशाद फरमाइए। जी जुनैद भाई, सबसे बेहतरीन इलाज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तजवीज़ करदा, सुभान अल्लाह, जो कि अमीर अहले सुन्नत ने अपनी माया नाज तसनीफ फैज़ान सुन्नत के बाब पेट का कुफले मदीना, उसमें भी तहरीर फरमाया है। आप चाहें तो फैज़ान सुन्नत हासिल कीजिए, बल्कि हासिल करना चाहिए, घर में इसका दर्स भी दीजिए। और इसी किताब के अंदर ये हदीस पाक जो कि कंजुल उम्माल के हवाले से है, ये लिखी है। उसका खुलासा ये है कि भूख के 3 हिस्से कर लिए जाएं। अच्छा, एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा यानी सांस के लिए। तो अगर अपने खाने के मामूलात में ये हदीस पाक का तजवीज़ करदा नुस्खा अपना लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ना कभी बदन मोटा होगा, ना कभी गैस, बादी, पेट में गड़बड़, कब्ज़ वगैरह का आर्जा भी नहीं होगा और इंशाअल्लाह सेहत भी अच्छी रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा वजीफ़ा जो इन्होंने पूछा रिस्क में तंगी के हवाले से, जुनैद भाई बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है जी। ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर कोई तंगदस्त इसको पढ़ ले पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह उसके मसाइल हल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो ये है कि इशा की नमाज के बाद खुले आसमान तले नंगे सर खड़े होकर 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब ये पढ़िए, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से रिस्क में बरकत भी होगी और अच्छा रोज़गार भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ भी करें अल्लाह पाक की बारगाह में, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, रोज़गार के असबाब पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की। कोशिश हम करें हैं और हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए ये भी इख्तियार करें, मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाहुल करीम कामयाबी नसीब होगी। जी सलीम भाई, ये एक और इस्लामी भाई थे, वालिदा की तबीयत के हवाले से इन्होंने कहा था, क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। जी जुनैद भाई, इनकी वालिदा को अल्लाह पाक सेहत, आफ़ियत वाली, नेकियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। इनके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम या हय्यू 1000 मरतबा पढ़कर रोज़ाना अपनी वालिदा पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से उनकी तबीयत बहाल हो जाएगी, सेहत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाबात। जी सलीम भाई इरशाद फरमाइएगा इस्तिखारों के जवाबात। ये शकील अत्तारी साहब हैं, इन्होंने अपनी भांजी के लिए इस्तिखारा करा है। बच्ची पे नज़े बद का इशारा आ रहा है, तो नज़े बद के लिए ये इस तरह करें कि सूरह कौसर पढ़ के बच्ची के सीधे गाल पे दम कर दें, फिर सूरह कौसर पढ़ के उल्टे गाल पे दम कर दें और फिर सूरह कौसर पढ़ के
اور پیشانی پر دم کر دیں. مکمل صورت ہی پڑھنی ہے جی پوری سورہ صحیح. کوثر مکمل پڑھنی ہے. اور ہر بار بسم اللہ شریف بھی جی پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھ کر اور سورہ کوثر پڑھنی ہے. صحیح. جی اور بچی کے لیے جو ہے وہ نظر بد کے تعویذات کے اسٹال سے حاصل کر لیں. جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اچھا یہ ہوتا ہے ویسے بعض اوقات جب بچے رونے پر آتے ہیں نا تو پھر تو اتنا روتے بعض اوقات تو ماں باپ کو رلا دیتے ہیں وہ. اچھا بظاہر کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہوتی, کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں ہے بچے کو, لیکن پھر بھی بچہ روئے پہ روئے جا رہا ہے. اچھا یہاں ناظرین کو میں عرض کروں کہ بعض اوقات بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آج میں آپ کو ایک بات عرض کروں, نظر بد کے جو ہے نا یہ مختلف اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی یا تو وہ بچہ بیمار ہو جائے گا. اچھا نظر بد کی وجہ سے بعض اوقات بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. نظر بد کی وجہ سے بعض اوقات بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں. نظر بد کی وجہ سے بعض اوقات بچے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, سوکھتے چلے جاتے ہیں. یہ گھروں میں عموماً جیسے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, تو ان کے تجربات میں یہ چیزیں ہوں گی. اور گھروں میں بھی عموماً کہتے ہیں نا بزرگ کہ بھائی بچے کی نظر اتروائیں, تو نظر اتروانا چاہیے, بچے کی نظر اتارنا چاہیے. نظر حق ہے, یہ جادو سے زیادہ یہ خطرناک ہوتی ہے نظر بد. اچھا نظریں بھی جو ہے نا کئی طرح کی ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے محبت کی نظر, رحمت کی نظر, ایک ہوتی ہے پیار کی نظر. اچھا ایک ہوتی ہے حیرت کی نظر, بڑی حیرت سے دیکھ لیا کسی چیز کو, نظر لگ گیا اس کو. ایک ہوتی ہے تعجب کی نظر, اچھا ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو گیا, تعجب سے کسی چیز کو دیکھ لیا. ایک ہوتی ہے حاسد کی نظر, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. قرآن پاک میں اسی سے تو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے. اس کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی نظروں میں آ جائے, بری نظر سے محفوظ ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کی نظروں میں رکھیے, اپنے اکابر کی, ہمارے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, ان کے دامن سے ہم وابستہ رہیں, ان کے روحانی سلسلوں سے ہم وابستہ رہیں. انشاءاللہ الکریم بری نظر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. جی سلیم بھائی مزید بھی استخارہ. جی یہ محمد مبین ہے, گھر میں پریشانی ہے اور گھر والے بیمار بھی رہتے ہیں جی اور رشتوں میں بھی رکاوٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرمائے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سب گھر والے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں. انشاءاللہ گھر سے بیماریاں اور بے روزگاریاں پریشانیاں دور ہوں گی, اور انشاءاللہ یا سلاموں کی برکت سے ان کے گھر میں سلامتی الحمدللہ نازل ہوگی انشاءاللہ. اور رشتوں میں رکاوٹ کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ جس کو کا رشتہ کرنا ہے وہ یہ پڑھے, صحیح, دوسرا نہیں پڑھے گا. جس کا رشتہ ہے وہی پڑھے, یعنی جسے شادی کرنی ہو وہ خود اس وظیفے کو پڑھے. جی جسے شادی کرنی ہے وہ یہ پڑھے, اور اس طرح پڑھے کہ سوتے وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری صورت 41 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں, اور یہ پڑھ کر اور جو ہے مطلب کہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنی شادی کے لیے, اچھے رشتے کے لیے, نیک رشتے کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیں کہ میں جو ہے ہر قسم کی ناجائز رسموں سے بچوں گا, فلموں ڈراموں سے, گانے باجوں سے, تصاویر سے جو ہے بچ کر, اور میں شریعت کے مطابق جو ہے شادی کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اس عمل کی مدت 90 دن ہے, 90 دن تک یہ عمل کرتے رہیں. اگر ان دنوں میں منگنی بھی ہو جائے تو عمل نہ چھوڑیں, یعنی کہ منگنی ہو گئی عمل چھوڑ کے بیٹھ گئے, پکی ہو گئی تو خوشی کے اندر وظیفہ پڑھنا ہی بھول گئے, چھوڑ دیا, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, وظیفہ پورا کریں. 90 دن کا وظیفہ مکمل کرنا ہے. بعض اوقات خوشی کے اندر پھر بھول جاتے, پھر وہ یاد بھی نہیں رہتا کہاں سے روحانی علاج کروایا تھا, کہاں سے وظیفہ لیا تھا, کس وظیفے کی برکت سے ہمارا کام ہوا ہے, رشتہ آ گیا ہے, پھر وہ بھول جاتے, پھر رابطہ نہیں کرتے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو چلیں جی یہ 90 دن کا وظیفہ ہے, 3 ماہ کا عمل ہے, بڑا طویل عمل آپ نے ارشاد فرما دیا ہے سلیم بھائی. 3 مہینے تک لگ کر پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا, اللہ پاک استقامت دے, پڑھنے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, سالوں سے انتظار بھی کر رہے ہیں رشتے کے. جی جی, تو اگر 90 دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ کریں. جی مزید بھی تھے استخاروں کے جواب. جی شہزاد احمد ہیں واق کینٹ سے, استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے, ان کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں جادو جنات وغیرہ کا جو ہے معاملہ نہیں آ رہا, صحیح, وقتی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ان کی وقتی آزمائش کو دور کرے آمین, اور
ان کو اللہ تعالیٰ بہترین روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا ذل جلالی والاکرام، جی یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، استخاروں کے جوابات بھی دیے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخاروں سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے وہ ناظرین کے جو اپنا مکمل روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، استخارے کروانا چاہتے ہیں، تو استخاروں کے لیے آپ چاہیں تو یہ نمبر بھی نوٹ فرما لیں، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجیے گا۔ اسی طرح آن لائن اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ روحانی علاج کی ایک اپلیکیشن بھی ہے دعوت اسلامی کی، تو چاہے تو پلے اسٹور سے آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 36 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ باقاعدہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کئی کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آئیں، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا مسبب الاسباب، یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، غیب سے روزگار کے اسباب بنا دے۔ یا رحم الراحمین، جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، بزرگوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد سب دور فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔